انسان کی زندگی کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک خطرہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے اور اگر ایسی کسی جگہ پہ رک جائے جہاں اسے کوئی راستہ نہ ملے تو وہ کس قدر پریشانی سے گزرتا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے ہی۔ مجھے بھی پہلی بار اندازہ تب ہوا جب میں ایک بار بالتمور سے راک ویل جا رہی تھی۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، اس کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تب میں نے گوگل میپ کھولا اور جس مسجد میں جانا چاہتی تھی اس کی جانے والی سمت کا مجھے جب پتہ چلا تو خود بخود میری زبان سے الحمدللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ اس وقت مجھے الحمدللہ لفظ کی سمجھ آئی کہ رب کتنا پاک ہے، کتنا مہربان ہے، جو انسانوں کو دنیا میں چلنے پھرنے کے وسائل دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکے۔ اور آج کل تو جدید سائنس کی وجہ سے بہت سے آلات موجود ہیں، جی پی ایس ہے، نیویگیٹر ہے، ان کی سہولت کی وجہ سے انسان کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ جیسے جانا ہوا آپ کو ریسٹورنٹ کی طرف، ہاسپیٹل کی طرف، یا پھر اگر آپ یقین کریں کسی جگہ سے بھاگنا بھی ہوا تو آپ فوراً سے اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے کے زمانوں میں وہ جو ہے علم موجود نہیں تھا۔ پچھلے کے زمانوں میں بھی یہ علم موجود تھا اور لوگوں کے پاس ذہانت تھی اور وہ اس شعور سے کام لیتے تھے۔ ایک بار میرے ڈرائیونگ ٹیچر نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے بڑے نقشے خرید کے لاتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ ذہن میں یاد بھی رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ امریکہ سے کینیڈا تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا بڑا حکمت والا ہے، جس نے انسانوں کو علم عطا کیا ہے، اربوں انسانوں کو علم دیا ہے، نہ کہ صرف ایک انسان کو علم دیا ہے۔ اس میں اللہ کے انبیاء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق بھی ہے، عام انسان بھی ہے، تمام بڑے مذاہب کے لوگ بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے عقیدے رکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور ان کو سیلف سفیشینٹ بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سوچ کے اپنی عقل کو استعمال کر کے انسان کتنی بڑی ترقی کر سکتا ہے۔ اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور اس سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں، گلیکسیز کو دیکھنے کے شوق میں انسان زمین سے اپنی پرواز شروع کرتا ہے اور نہ جانے کن کن راستوں سے ہو کر گھوم پھر کر وہ پھر اسی زمین پہ جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ہر وقت حمد کرنی چاہیے، اس کا جو ہے تعریف کا کوئی بھی ایک حد نہیں ہے کہ صرف اس حد تک کرنی چاہیے، لامحدود کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کے جو انسان کے لیے محبت ہے لامحدود ہے۔ تو ہمیں محدود نمبروں میں الحمد نہیں پڑھنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک ایسی چیز کے لیے الحمد پڑھنا چاہیے جب ہمیں کوئی ظاہری نعمت جو ہے حاصل ہو، کہ مجھے نوکری مل گئی، مجھے نیا گھر مل گیا، مجھے جو ہے وہ ترقی مل گئی۔ یہ صرف ظاہری نعمتیں، مجھے اندازہ ہے کہ ان کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، لیکن جو ہماری اور ظاہری نعمتیں نہیں ہوتی ہیں، جیسے کسی غم سے نجات ہو، جیسے کسی مصیبت سے نکل آنا ہو، اس کی جو کیفیت ہے، آپ یقین کریں جب آپ اس وقت میں اس کیفیت میں الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کیفیت میں جو آپ کو الحمدللہ سے تسکین ملتی ہے، اس کیفیت میں جو آپ کو الحمدللہ سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ایک ریلیف ملتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کو کئی زمانے سے، کئی عرصے سے، کئی سالوں سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے سسرال والے آپ کو پریشان کریں، آپ کے گھر والے آپ کو پریشان کریں، سماج کے کچھ لوگ آپ کے کام سے خوش نہیں ہیں، آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہیں، آپ کے علم سے، آپ کے نالج سے خوش نہیں ہیں، لیکن آپ اس انوائرمنٹ میں بھی ایک عرصے تک رہتے
ہوئے آ رہے ہیں، اور جب آپ اس انوائرمنٹ سے نکل کے کسی بہتر ماحول کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، ذہنی کیفیت، دل کی کیفیت، آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کو آپ جب الحمدللہ پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ اس کا اندازہ تب زیادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ انسان کو الحمدللہ لفظ کی جو حقیقت ہے، الحمدللہ لفظ کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ تب زیادہ ہوتا ہے جب وہ کسی مصیبت سے نکلتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں اور اللہ کتنا کریم ہے کہ جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ آپ اس قیدی کو دیکھ لیں جو اپنے پرزن سے ایک کورٹ روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جج کی جا کے تقاریر سنے گا، جج کے جا کے فیصلے سنے گا، اس پہ جا کے وہ صبر کرے گا یا اس پہ جا کے وہ خوش ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش اور جستجو میں، جج تک پہنچنے کی کوشش میں اور اپنے وکیل پہ بھروسہ کر کے وہ اس کورٹ تک جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کو ایک آزادی کی تمنا ہوتی ہے، وہ کئی سالوں سے اس تمنا کو لے کر اپنے دل میں رہتا ہے۔ اور اکثر کتنے ایسے قیدی بھی ہوتے ہیں جو راستے میں ہی اپنے بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ راستہ سوچتے ہیں کہ میں اس گاڑی سے نکل کے، پرزن کی گاڑی سے نکل کے میں کس طرف بھاگوں، تو وہ اس وقت بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، جب ایون یہاں تک کہ اس کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہوا ہوتا، لیکن وہ اگر اس قید سے نجات پا کے بھاگ جاتا ہے تو وہ اس وقت بھی الحمدللہ پڑھتا ہے۔ تو انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کس حد تک کرتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو کسی چیز سے نجات ملے، کسی غم سے نجات ملے، کسی درد سے آپ کو نجات ملے تو آپ ضرور الحمدللہ پڑھیں۔ آپ اس کی جو ہے وہ اس میں جب محسوس کریں گے ان الفاظ کی ٹھنڈک کو، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے وہ فرض ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں، ایک عام مسلمان صرف یہی سمجھتا ہے کہ لفظ الحمدللہ کو پڑھنے کی جو فرض ہے، جو حق ہے، صرف اسی لیے ہے کہ جب اس کو کوئی ظاہری نعمتیں حاصل ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس وقت جب کوئی تکلیف آتی ہے، اس سے نجات ملتی ہے، اس وقت کی جو اللہ کی حمد ہے، اس وقت جو اللہ کی تعریف ہے، وہی اصل میں اس کا حاصل ہے، وہی اس کو منزل تک پہنچائے گی، وہی اس کو تکلیفوں سے نجات دے گی۔